آج اس نے ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیا, اس نے ویسا اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور اس نے تو کہا کہ مسجد کا ایسا ہوگا, اس نے تو کہا مندر کا ایسا ہوگا, اور اتنی آپس میں باتیں کرے گا جیسا پربھو کسی کو بنائے تھے. پہلے یہ بتا کہ تو عشاء کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا, تو فجر پڑھا کہ نہیں پڑھا, پورے دن میں تو نے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, مولانا قسم کھا کر کہتا ہے, یا جو مجمع بیٹھا اس میں 50% سے زیادہ مجمع وہ بیٹھا ہے اس وقت ولسان میں, 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے جس نے آج پورے دن میں قرآن کریم نہیں پڑھا ہے. بلکہ شاید بیزی بہت ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. بلکہ بیزی بہت ہوگا تو میں یہ بھی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج 24 گھنٹے میں قرآن پاک کو دیکھا بھی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر, محبت سے میرے قرآن کو دیکھ لے, تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے؟ اپنا قرآن نہیں معلوم, حدیثیں نہیں معلوم. ارے میرے پیاروں, ہم لوگوں کو وضو کی سنتیں نہیں معلوم ہے, 8 بچے کے باپ ہو گئے اور غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. سنت طریقے پہ غسل کرنا ہم کو نہیں معلوم, نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہو جائے ہم کو نہیں معلوم, وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, اور یہاں اوٹے پہ بیٹھ کر لمبی لمبی چھوڑتا, یہ ایسا کرتا وہ ایسا کرتا, میرے موبائل میں ایسا آیا, تیرے موبائل میں ایسا آیا, میرے موبائل کا نیٹ ورک, میرے موبائل کا انٹرنیٹ, میرے موبائل کا واٹس ایپ, میرے موبائل کا اسٹیٹس. ارے میرے دوستوں, یہ جاننا, یہ موبائل کو قبر میں لے کے سوئے گا, قبر میں اللہ موبائل کے بارے میں پوچھے گا, یا قیامت میں اللہ سب سے پہلے تیری نماز کے بارے میں سوال پوچھے گا. شرم سے ڈوب مرو میرے دوستوں, چلو بھر پانی ملے نا میرے جوانوں, ڈوب مرو. پورا دن موبائل, اور جوان تو جوان, بڈھے بڈھے بھی, ایک تو آنکھوں کے ٹھکانے نہیں. ایک بڈھے کو میں نے کہا چچا کیا کر رہے ہو؟ قاری صاحب شرمایا, قاری صاحب وہ گیم کے کم بخت, یہ گیم کھیلنے کی عمر ہے. صحیح بتاؤ میرے دوستوں, میں بھلے آپ کو تھوڑا ہنساتا ہوا بولو, لیکن صحیح بولا غلط بولا؟ کون کون آج سے تیار ہے؟ ایک اللہ پہ بھروسہ کرو, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ, اور موبائل بند نہیں کرنا. میں فتویٰ بند کرنے کا نہیں دیتا, موبائل بند نہیں کرنا, لیکن اتنا ضرور کرنا کہ ضروری کام موبائل پہ کرو. یہ موبائل نعمت ہے, بولو یہ موبائل نعمت ہے, ہمارے لیے بہت سہولت کی چیز ہے, لیکن ہم نے اس کو غلط راستے پر رکھا ہے, جس کی وجہ سے جنت کا ٹکڑا جہنم کا لوہا بن گیا ہے. ابھی میں کل کی بات کروں, بلکہ 2 دن پہلے کے, میں نے وہاں سلیبس میں بتایا بھی تھا کہ آج ہمارے جوان قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں, اس زمانے کی عورتوں کا قرآن سننا ہے. میں نے واقعہ سننا ہے, آپ کو ٹائم جائے گا, 10-15 منٹ نکل جائے گی. میں نے سننا ہے تو میں سناؤں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. اللہ کے ولی کو مانتے ہو نا آپ لوگ؟ کیوں پیٹ میں دکھ رہا ہے؟ ارے بولو نا, مانتے ہو نا اللہ کے ولی کو؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا, بولو حضرت عبداللہ ابن. اور یہ کون معلوم؟ یہ علماء کو معلوم ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کون؟ حافظ, قاری, عالم, مفتی, مجدد, مجوید, مدرس, محقق, یعنی بہت ٹھاٹے مارتا ہوا حدیث کا علم, اور بہت بڑے اللہ کے ولی. بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن. اس زمانے میں وہ حج کو جا رہے. بولو کہاں جا رہے؟ دعا کرو اللہ ہم کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے, اللہ ہم کو بار بار عمرہ نصیب فرمائے. وہ حج کے لیے جا رہے. اور اس زمانے میں ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھانے جدہ اتر گیا. اس زمانے میں اونٹوں پہ جانا پڑتا, اور 2-2, 3-3 اونٹ ساتھ میں لے کے چلتے. ایک اونٹ تھک جائے تو دوسرے پر بیٹھ جائے, دوسرا تھک جائے تو وہ اکیلے جا رہے. بولو کہاں جا رہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو کہاں جا رہے؟ ہاں, اور نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. اب وہ اس زمانے میں جنگلوں کا, بیابان کا, صحرا کا وہ سفر ہوتا چلے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک جا رہے. اب اچانک رات کو اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے, سامنے کونے میں دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب جنگل ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں, اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. تو بھائی ظاہری بات ہے آدمی کا دل گھبرائے گا. بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ وہ آج کا زمانہ ہوئے تو معلوم نہیں کیا حال ہو جائے. وہ تو وہ زمانے کی بات تھی, وہاں کے اللہ کے ولی بھی بڑے حیا کرتے تھے. تو سوچے کہ عورت کو کچھ سوال پوچھوں یا نہیں پوچھوں, لیکن عورت ہے, بھٹک گئی ہے, کیا ہوا ہے. بیچارے ہمت کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک گئے, اور جا کر, وہ بہن بیٹھی تھی, جا کر کہا بہن السلام علیکم. بولو کیا کہا؟ اب سننا. اس عورت نے سلام کا جواب تو دیا, لیکن قرآن کی آیت بنا کر جواب دیا. بولو سبحان اللہ.
انہیں جواب دے رہی ہے سلام کا، لیکن کس کے انداز میں دے رہی ہے؟ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے. تو اب ظاہری بات ہے اتنے بڑے عالم کے سامنے ایسا جواب آئے گا تو وہ چونکیں گے کہ نہیں چونکیں گے کہ بھائی یہ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک گئے. آپ انگلی پر گنتے جانا، سوال جواب گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. عبداللہ ابن مبارک جتنے سوال پوچھیں گے عورت سب سوال کا جواب دے گی، مگر زبان عورت کی ہوگی، کلام قرآن کا ہوگا. جواب کس میں دے رہی ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے جواب دے رہی ہے. سوچو کیسا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا علم. اب عبداللہ ابن مبارک نے پہلا سوال کیا. سوال کیا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ. سوال تو اپنا تھا لیکن جواب کس میں آیا؟ اور دینے والی کون ہے؟ ایک عورت. تو عبداللہ ابن مبارک چونک گئے، یہ تو قرآن سے سلام کا جواب دے رہی. تو عبداللہ ابن مبارک نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، بہن راستہ بھٹک گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اندھیری رات میں یہاں بیٹھی ہو، راستہ بھٹک گئی ہو؟ فوراً اس عورت نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جواب قرآن میں، لیکن مطلب ہے کہ میں بھٹک گئی ہوں، میں راستہ بھول گئی ہوں، لیکن جواب کس میں دیا؟ قرآن. تو عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ جواب تو قرآن میں دے رہی ہے لیکن یہ بھٹک گئی ہے. تو کہا بہن کتنے دن ہو گئے یہاں پہ؟ کتنے دن اور کتنے رات سے یہاں پہ ہو؟ فوراً اس نے جواب دیا ثلاث لیال سویا. کتنے دن ہو گئے؟ جواب کس سے دے رہی ہے؟ قرآن پاک سے. کتنے؟ 3 ہو گئے نا. آپ لوگ انگلی پر گنتے ہو، 3 ہو گئے نا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ 3 دن سے یہاں یہ بہن بیٹھی ہے. ایک تو تعجب پہلے سے ہو رہا ہے کہ قرآن سے جواب دے رہی ہے اور 3 دن سے بیٹھی ہے. تو کہا کہ تمہارا کھانا پینا کیا ہو رہا ہے؟ بھائی 3 دن سے تم یہاں بیٹھی ہو جنگل میں، تو کھانا پینا کیا؟ اس عورت نے فوراً جواب دیا الذی هو یطعمنی ویسقین. اللہ میرا اللہ ہے جو وقت پہ کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. کس سے جواب دیا؟ قرآن. کتنے جواب ہو گئے؟ 4. تو انہوں نے پھر 5واں سوال پوچھا، بہن نماز وماز تو پڑھتی ہو نا؟ پانی تو یہاں ہے نہیں، ہم خود مٹکے لے کے گھوم رہے پانی کے، پانی تو ہے نہیں، تو تم نماز کیسے پڑھتی ہو؟ فوراً اس عورت نے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اس عورت نے جواب دیا میرا اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا. یعنی مطلب کہنا چاہتی 3 رات ہو گئے میرے کو یہاں پہ، 2 دن ہو گئے اللہ کھلاتا پلاتا، میں راستہ بھٹک گئی لیکن پانی نہ ملا تو کیا تیمم کر کے نماز ادا کر رہی ہوں. بولو سبحان اللہ. کتنے جوابات ہو گئے؟ اب انہوں نے ہمت کر کے پوچھا بہن کہاں جانا کا ہے؟ میں یہاں بیٹھی ہو اکیلی کب تک بیٹھی رہو گی؟ جانا کہاں ہے؟ اب عبداللہ ابن مبارک کہتے میرے کو یقین تھا کہ اب یہ قرآن سے ہٹ کے بات کرے گی، کیونکہ اب تو جانا کا ہے تو جگہ تو بتائیں گی، تو جگہ تھوڑی قرآن میں. لیکن قربان جاؤ بولو سبحان اللہ. اس نے جگہ بھی کس سے بتائی؟ کیا پڑھا؟ اس نے پڑھنا شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس نے مسجد اقصی لا کر بتایا کہ اس عورت کو بیت المقدس کی طرف جانا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے سوال جواب ہو گئے؟ 6. اب عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن جانا ہے تو میرے پاس 3 اٹھنیاں ہیں، اگر بیٹھو تو تمہارا شکریہ، بیٹھ جاؤ، تم کو تمہاری جگہ تک پہنچا دوں گا. تو عورت وہاں سے اٹھی اور کیا بولتے ہوئے اٹھی؟ یہ 7ویں قرآن کی آیت. کیا بولتے ہوئے اٹھی؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. یعنی تم یہ جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہو میں کچھ نہیں دوں گی، اس کا ثواب تمہیں اللہ دینے والا ہے. بولو سبحان اللہ. اب وہ عورت آگے کس پر بیٹھ گئی؟ اب تو سب بولیں گے. بولو کس پر بیٹھ گئی؟ ایک اٹھنی دے دی، بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے ساتھ ہی آیت نمبر 8. بولو آیت نمبر کیا پڑھی؟ اس نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ پڑھو نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. سفر کی دعا پڑھی، وہ بھی کس کی زبان میں؟ اور کتنی آیت ہو گئی؟
اب ظاہری بات ایک عورت بیٹھی ہے تو عبداللہ ابن مبارک کو فکر ہوئی کہ برابر بیٹھی یا نہیں بیٹھی، تو ذرا اس کی طرف گردن اٹھا کے دیکھے. جیسا گردن اٹھا کے دیکھے اس عورت نے فوراً پڑھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. فوراً اس عورت نے غصے میں کہا اللہ کہتے ہیں اے مردوں نگاہ نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کتنی آیت ہو گئی؟ بولو کتنی آیت ہو گئی؟ یہ عبداللہ ابن مبارک ہو گئے اور بولو کیا کرے، چلانے لگے. کس کو؟ اونٹوں کو. اب اس زمانے میں اونٹوں کو جب چلاتے تھے نا تو دوڑاتے تھے. بولو اونٹوں کو کیا کرتے تھے؟ تو اور اس زمانے میں کچھ پڑھتے تھے، عربی میں نظم پڑھتے تھے جس کو ہودی بولتے، ہودی وہ پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے اونٹ دوڑتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک نے زور زور سے ہودی پڑھنا شروع کی اور وہ اونٹ دوڑنا شروع کیے. جیسے اونٹ دوڑنے لگے اور عورت ہچکولے کھانے لگی، عورت نے فوراً کہا وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن کریم کی زبان کہا کہ رفتار کم کر دو، آواز نیچے کر دو، اس لیے کہ یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. کتنی آیت ہو گئی؟ 10. تو وہ رک گئے. کون رک گئے؟ عبداللہ ابن مبارک نے پڑھنا بھی بند کر دیا اور سواری کو بھی دھیرے. جب سواری دھیرے کر دی اور پڑھنا بند کر دیا تو عورت نے فوراً کہا 11ویں نمبر کی آیت کیا کہا فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنا بند کر دو، عربی نظم پڑھنا بند کر دو اور میرے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دو. یعنی قرآن کریم پڑھنا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 11 باتیں ہو گئی. اب عبداللہ ابن مبارک سوچے اب تو چل رہے. بولو کس میں چل رہے؟ اب بہت لمبا سفر ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے دھیرے سے پوچھا بہن یہ کچھ بولو گی یا قرآن میں ہی جواب دو گی؟ بھائی 11 آیتیں ہو گئی تو آخر میں تو بولے نا. بھائی تم بولو گی کہ قرآن میں ہی جواب دیتی رہو گی؟ اے سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ. اس عورت نے یہ جواب جو قرآن سے ہی دیا. کیا جواب دیا؟ 12ویں نمبر کیا جواب دیا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. حدیث پاک کا ترجمہ قرآن پاک کی زبانی میں کیا. یعنی عورت یہ کہنا چاہتی ہے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے آدمی کچھ بھی بولتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کیا بولتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا بول اس کو جہنم میں لے جاتا. تو عورت کہنا چاہتی ہے عبداللہ ابن مبارک سے کہ یہ بہن نے بولنا ہی بند کر دیا کیونکہ بولے تو جہنم کا فیصلہ ہوئے، ہم بولے ہی نہیں. زبان اپنی ہوگی باقی کلام تو اللہ ہی کا ہوتا جائے گا. تو اللہ کے کلام میں تو کوئی پکڑ ہونے والی. کتنے جواب ہو گئے؟ 12. بولو کتنے ہو گئے؟ عبداللہ ابن مبارک بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے سوچا ایسا سوال پوچھو کہ اس کو قرآن سے ہٹنا ہی پڑے، معلوم تو پڑے. تو کہا اچھا تمہارے بچوں کے نام کیا ہے؟ اب بچوں کا نام پوچھے تو آدمی بھائی لکھتی بات ہے بھائی تمہارے بچوں کے نام کیا ہے؟ تمہارے بیٹے ہیں کیا نام ہے؟ اس نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. معلوم ہے پہلے بیٹے کا نام ابراہیم. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ. یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ. تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ ابن مبارک. حیران ہو گئے. تو بچوں کے نام پوچھو وہ بھی قرآن پاک سے جواب دیتی ہے. اتنا پتا چل گیا کہ 3 بیٹے، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ اور ایک یحییٰ. کتنے سوال جواب ہو گئے؟ 13. چلو کرتے کراتے آ گیا. کیا آ گیا؟ گھر. جب گھر آ گیا اتر گئی. بولو وہ عورت اتر گئی. جیسے اتری تو 3 بچے سامنے آ گئے. آپ کو بچوں کے نام تو بتا دیے. کون بچے آ گئے؟ ابراہیم، موسیٰ. یہ عورت کیا کہتی دیکھو، یعنی مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے باہر وہ قرآن میں بات کرتی، گھر میں بھی قرآن سے بات کرتی. جیسے تینوں بچے آئے نا اس نے کہنا شروع کیا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ. اور پھر آخر میں کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. یعنی مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں کہا کہ مہمان آئے جاؤ مارکیٹ میں جاؤ اور اچھا کھانا لے کر آ جاؤ. کہا کھانا لے کر آ جاؤ مگر زبان کس کی تھی؟ قرآن. کتنی آیت ہو گئی؟ 14. اور وہ بچے گئے اور کھانا لے کر، بولو کھانا لے کر، جیسا کھانا رکھا تو عورت وہاں کھڑی ہے کونے میں. بچے کھانا کھلا رہے، ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ. کن کو کھانا کھلا رہے؟ یہ جو مہمان آئے حضرت عبداللہ ابن مبارک. تو وہ وہاں کونے میں سے کیا آیت پڑھ رہی ہے سننا؟ 15ویں آیت پڑھ رہی ہے. کون سی آیت پڑھ رہی ہے؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وہ عورت قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے کہ تم مہمان ہو، کھا لو پی لو، اس لیے کہ تم نے بھی مجھ پر احسان کیا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلا دوں. بولو سبحان اللہ.
اب جب کھانا وانا بھی ہو گیا, یہ جانے لگے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن تمہارے 3 بچے ادھر ہیں, ان کو بھی سلام کرتا ہوں, تم کو بھی سلام کرتا ہوں, اور تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور ایک جملہ کہا عبداللہ ابن مبارک نے کہ بہن تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ آج قرآن کی حقیقت مجھے بتا دی کہ قرآن ہوتے ہوئے ہمیں اور کوئی زبان کا محتاج ہونے کی ضرورت. جب کہا نا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا, فوراً اس عورت نے آخری آیت 16ویں آیت, یہاں ملاقات ختم ہوتی ہے, آخری آیت پڑھی, میرے ساتھ میں پڑھو نا. وہ عورت پڑھتی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خیر یہ بول کر وہ عورت اندر گھر میں چلے. کتنی آیتیں پڑھی سب ملا کے پورے سفر میں؟ 16 آیتیں. تو عبداللہ ابن مبارک نے تینوں بچوں کو کہا یہ تمہاری اماں کب سے یہ کرتی ہے؟ تو ان تینوں بچوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے سوا کوئی بات ہی زبان پر نہیں لائی ہے. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. جو بھی ہوتا ہے وہ کس کی زبان میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری ماں ڈرتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی بات بولو گے لا یلقی لہا بالا, تمہیں تو پرواہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا بولا, لیکن تم کو نہیں معلوم وہ جملہ تمہیں یا تو جنت میں لے کر چلا جائے گا یا وہ جملہ تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا. میری ماں نے 40 سال پہلے یہ حدیث سنی, تب سے طے کر لیا کہ میں ایسا کیوں بولوں کہ فائدہ ہو یا نقصان ہو. ڈائریکٹ قرآن ہی پڑھتی جاؤ, اس لیے کہ قرآن پاک میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں. بولو ایک ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے نبی پاک بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو گے ایک نیکی ملے گی, اللہ ایک نیکی کو 10 تک لے کر جائے گا. پھر ہمارے نبی فرماتے الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. جس نے الف لام میم پڑھا اللہ نے 30 نے کیا نام اعمال میں لکھ دیا. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو یہ تو بات آ گئی, تو میں نے یہ عورت والی بات آپ کو سنا دی, لیکن ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں ہم لوگ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں بہت بڑا طوفان ہے ربیع الاول. ایک آواز لگتی ہے مصطفیٰ کا دامن. بولو 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 بھائی بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں, آپ لوگ بہت ٹھنڈے, بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہمارے یہاں بھی کچھ دن پہلے ہوا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن. تو میں بھی گھر میں شروع ہو گیا مولانا. ہاں ہمارے گھر کے نیچے بات چلا رہے تھے, میں نے گھر میں شروع کر دیا. وہ نیچے بولے مصطفیٰ کا دامن, میں نے گھر میں کہا نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو میری بیوی ہے, مجھے کہی کیا کرے ہو؟ بیوی کا دماغ تو ایسا ہی گرم ہوتا ہے نا. میں بولتے وہ نیچے وہاں جلوس نکل, تم یہاں کہا؟ میں نے کہا جو بولتے ہو تو صحیح بول رہے ہیں بھائی, صحیح بول رہے کہ نہیں بول نہیں, آپ لوگ ایمان سے بولو صحیح بول رہے کہ نہیں بول رہے. ساتھ میں بولو. تو آپ لوگ بھی بولو, جب صحیح ہے تو کیا کچھ فرماتے ہو؟ ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہم نے کلمہ پڑھا ہے بھائی, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز اجمیر والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ روشن چراغ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ امیر خسرو کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو کسی بھی ولی کا دامن تھامو, قسم کھا کر کہتا ہوں جنت کا سایہ نصیب ہو جائے گا. لیکن غلط کا ہے کہ پکڑتے نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پکڑ تو صحیح بھائی, اپنی حالت تو دیکھے. خواجہ کا دامن ہے, بال دیکھ بال, تو سب نے ٹوپی پہنی ہے, یہ بال مولا یہاں غریب ہے, یہ ایریا غریب ہے, یہ ایریا فقیر ہے, پیچھے کو زکات کی ضرورت ہے. نہیں مذاق نہیں کرتا, صحیح بولتا غلط بولا. ایسے ٹوپی اتارو, وہ پتیلی تپیلی رکھتے کیسا دکھتا نا, ایسا ایسا وہ کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر لٹکتا. یہاں بھی بال نہیں, یہاں بھی بال نہیں, یہاں بھی بال نہیں. اور پھر کیا کرے گا, 2-4 جگہ پہ جائے گا تو یوں کرے گا, یوں. اتنے بال میں جوئے پڑ گئے.
बोलो सही कह रहा हूं? और फिर यही आदमी बोले खाजा का दामन, ये शक्ल सूरत खाजा की, ये अल्लाह के वली का नाम नहीं करता, अल्लाह के वली को भरे बाजार में बदनाम करता है। कोई गैर देखेगा तो सोचेगा इनके खाजा साहब ऐसे थे। हा? बोलो ना, सही बोल रहा हूं? हम लोग एक तरफ लोगों का हक मारते हैं, गौस पाक का दामन, क्यों गौस पाक ने हक मारे थे? अपनी शक्ल सूरत और थोबड़े तो देखो, फिर बोलो। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं गलत बोल रहा हूं? आज अल्लाह के वास्ते भाई, मैंने वहां सिलवासा में थे ना, मैंने वहां सिलवासा में भी कहा कि भाई, मैंने पूछा अजमेर जाते हो? बोलो ना, जाते हो? जाओ, मैं भी जाता हूं। मैं गया, कोई ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं, लेकिन जाओ अल्लाह के वली से कुछ लेकर आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह की कसम, वो ऐसा अल्लाह के वली, ऐसे अल्लाह के वली, ऐसे अल्लाह के वली कि जब उनकी 80 साल की उम्र हुई, किसने? ये अजमेर वाले बाबा, जिनके लिए हम ट्रेनों में बैठ बैठ के जाते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, और मैं गया और जाऊंगा, बोले इंशाअल्लाह। लेकिन सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये अल्लाह के वली जब 80 साल की उम्र हो गई, किसी ने आकर इनको कहा, हजरत आप तो बूढ़े हो गए, और बुढ़ापे में तो आदमी कुरान भूल जाता है। ये हाफिज थे, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज। किसी ने कहा बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में तो आदमी कुरान भूल जाता है। मेरे प्यारो, ये अल्लाह के वली को कुरान से कितनी मोहब्बत होगी। हम होते तो कहते हाँ क्या करे, अभी बुढ़ापा आ गया, कुरान भूल गए। ये अंदर कमरे में गए, 2 रकात नमाज पढ़ के रोए, कहा अल्लाह कितना भी बुढ़ा हो जाऊं, कुरान को मेरे सीने से मत लेना, कुरान को मेरे सीने से मत लेना। आज भी किताबों में लिखा 80 साल से 90 साल की उम्र हुई, 10 साल अजमेर वाले बाबा ने ऐसे गुजारे। सुबह में कुरान खत्म होता था, रात को एक कुरान खत्म होता था। और ये इतना इत्मीनान से ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कम वक्त 5 नमाजें छोड़ दिया ने ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। चेहरे से दाढ़ी उड़ा दिया, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोला, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूरी जिंदगी हराम खाना, हराम बोलना, हराम काम करना, आंखों का गलत इस्तेमाल करना, लड़कियों को छेड़ना, मोबाइल पे नंगी लड़कियों को नाचवाना। नंगी लड़कियां हमारे मोबाइल पे नाचे आधे कपड़े पहनकर, ये बोलता मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। शर्म से डूब न मारे तो क्या करे मेरे प्यारो। फिर मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, इनके दामन के नीचे जन्नत है। बोलो इनके दामन के नीचे। मैं सिर्फ आपको आज इतना बता दूं, आप काफी सीरियस हो इसलिए बता रहा हूं कि हमारे नबी का आना, साथ में बोलो ना, हमारे नबी का आना। सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, सब सुनेंगे इंशाल्लाह? नहीं हाँ बोलो ना, सुनेंगे इंशाल्लाह? नहीं आप लोग बोलते नहीं, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाफिज सिद्दीक, मौलवी अशरफ, तू भी कहाँ बोलता है कुछ भी? बीवी का प्रॉब्लम तो नहीं है? इनको भी प्रॉब्लम नहीं ना मौना? क्योंकि ये ऐसे बैठे जैसे बीवी ने धक्के मार मार के बिठाया इनको यहाँ पे। औरतें भी बड़ा अजीब मामला। तेरे को तो अच्छा छुट्टी दे। मैंने इसको पूछा अभी कि हमारे साथ पड़ा हुआ है ना साथ में, तो मैंने कहा भाई हमारे तो बच्चे भी हो गए, बुढ़े भी हो गए भाई, तेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा बहुत अच्छा सुखी आदमी भाई। तो पहले जमाने में हमारी शादियां भी अजीब हुई। हाफिज शराफ, मौना शराफ, आपकी मालूम नहीं कैसे हुई है, मेरे को नहीं मालूम। मेरी शादी सुनाओ, आपको सुनाओ मेरी शादी? हाँ देखो, हाँ बहुत अच्छा लगता है किसी का सुनने। बोल चलो सुना दो, हमारी शादी कैसी हुई मालूम? अब्बा अम्मी आ गए, बोले हाँ यहाँ मेरे अकेले की थोड़ी, यहाँ बहुत सारे बूढ़े ऐसे बैठे होंगे, बहुत सारे बूढ़े ऐसे बैठे होंगे जिनकी शादी मेरी जैसी हुई होगी। यहाँ जितने बूढ़े बैठे ना मौना, आपका भी शायद वैसा ही होगा। कि क्या होता मालूम, हमको तो आके कह दिया वो लड़की देख के आए हम लोग। हमने अम्मा आप देख कर आई? हाँ देख कर। अम्मा मेरे को भी देखना है। नालायक लड़की देखने की बात करता है। माँ गलत देखेगी, तेरा बाप गलत सोचेगा, हमने जो किया वो सही किया, जो बोले वो हाँ। हमने कहा नहीं तो घर से निकल। बोलो भाई बड़े बूढ़े बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं? अपने बोलते भी नहीं यार, बोलो ना अपने। मेरे हाफिज सिद्दीक तुम्हारे को देखने मिला था? नहीं तो तू भी मेरी कश्ती का सवाल। बोले अशरफ तुमको? हाँ तो तुम जवान हो भाई, हम बूढ़े लोग हैं। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। वो तो घूंघट उठाया ना पहली रात को, जो मॉडल है आज तक लेके चले जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है भाई, जो शरीयत में गलत हो गलत, सीना ठोक के बोलो ये गलत है। अगर ये माँ बाप करते हैं तो हमारे साथ हुआ, वो गलत हुआ। उस वक्त हमको नहीं मालूम या हिम्मत नहीं थी। हाँ
لیکن غلط ہے. ہر ماں باپ کو کہتا ہوں شریعت میں اجازت ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو, ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہے. جب ہمارے نبی پرمیشن دے تو ہمارے پیٹ میں کائے کو دکھتا؟ ایسے لڑکی کو دیکھنا حرام ہے, لیکن شادی کی نیت سے بولو لڑکی کو دیکھنا ثواب ہے, ثواب. حدیث میں لکھا باب النظر الی المکتوبہ, جس عورت پر آپ نے نکاح کا پیغام دیا اس کو دیکھنا. ہاں مولی شرافت ابھی تو ہمت کر لے, بولو نا دیکھنا. ہاں بولو نا دیکھنا جائز, جائز. ہاں دیکھنا جائز ہے, اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا جائز, اس کا نمبر لینا. اب کوئی ہوگا بیچارہ حافظ صدیق کوئی ہوگا, وہ لڑکی دیکھنے کے لیے گیا, اب دیکھنا تو جائز تھا. وہ لڑکی دیکھنے کے لیے گیا, جا کے لڑکی کو 20 سوال پوچھ دیا. کتنے سوال پوچھا؟ اب وہ لڑکی تھی ولساٹ کی, ابھی ہو سکتا چھوٹے تائیواڑ کی. دماغ گیا, 20 سوال پوچھا. وہ لڑکی کا تو چہرہ بالکل لال لال ہو گیا کہ یہ کمبخت نکاح کرنے کے وجہ سے آیا کہ کوئی ایگزام لینے کے واسطے آیا ہے. اچھا 20 سوال پوچھنے کے بعد وہ لڑکے کا پیٹ نہیں بھرا, 21واں سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ جو مان تارا نے مارا لگن تھی جائے, اس کو بولتا ہے کہ جو تارا نے مارا لگن تھی جائے تو تارا باپ میں نے شو روم تھی کار اپاؤ سے. ارے گجراتی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی تیری اور میری اگر شادی ہو جائے, 21واں سوال کہ تیری اور میری اگر شادی ہو جاوے تو تیرا باپ شو روم سے میرے کو گاڑی نکال کے دے گا. ایسے بھکاری آج بھی گھومتے. ایک وہ بھکاری ہوتا اللہ کے نام پہ دے دے, ایک پوش بھکاری بیٹھے ہوں گے جو عورت کے گھر سے کباڑ بھی منگوائے ہوں گے, پلنگ بھی منگوائے ہوں گے, فرنیچر بھی منگوائے ہوں گے, اور یہاں ایسا بیٹھا ہوگا حالانکہ پوش بھکاری ہے. تو وہ بھی بولتا ہے 21واں سوال پوچھتا ہے کہ اگر تیری میری شادی ہو جاوے تو تیرا باپ شو روم سے گاڑی نکال کے دے گا. اور لڑکی کہاں کی تھی؟ تم ہی بولو نا, میں کیا کو بولوں. کیا بولی معلوم کیا جواب دی اس نے جواب دی تو گاڑی کی بات کرتا ہے, تو گاڑی نہیں بات کرے. ہاں تو گاڑی کی بات کرتا ہے, میرا باپ میں تو وہ طاقت ہے تیرے کو پلین دے گا, پلین. بھائی ولساٹ کی لڑکی ایسے ویسے تھوڑی کہا میرے باپ میں تو وہ طاقت ہے تیرے کو پلین دے گا, لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ کیا ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے. مڑ دیکھو کتنا خوش ہو گئے لوگ, مڑ گئے سب کو اپنے اپنے ایئرپورٹ یاد آ رہے ہیں. تو میرے پیارو دیکھو ابھی تک میری ایک ہی بات ہوئی آپ کے سامنے کہ اللہ کا مقابلہ. بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو آج سے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں کیونکہ اللہ کا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کھلا مقابلہ کرتا, اوپن مقابلہ نہ. میرے پیارو اللہ سے ڈرو. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ اگر پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی بچائے گا ہم کو؟ ہاں یہ کیرلا میں کیا ہوا, کون بچانے گیا؟ ہاں مدد لے کے گئے, ٹرکوں کی ٹرکیں بھر کے گئے, بہت اچھا. ہاں ماشاءاللہ ہر جماعت والے نے محنت کی اور ٹرکوں کی ٹرکیں لے گئے, معلوم ہے کتنے کروڑوں کا سامان گیا. مگر جو مرے اس کا کیا؟ جو بیوہ ہو گئے عورتیں, بچے یتیم ہو گئے, جو گھر سے بے گھر ہو گئے. حالانکہ ہوا کیا, آسمان سے پانی آیا, تو آسمان سے پانی تو ولساٹ میں بھی آیا, لیکن وہ اللہ بتانا چاہتا کہ اسی پانی کو کبھی رحمت بنا دیتا, کبھی اسی پانی کو میں عذاب بنا دیتا. اور یہ جو کیرلا میں یا ہماچل میں یا اتراچل میں یا بھوکم انڈونیشیا میں آیا, یہ سب اللہ کا عذاب نہیں ہے. بولو اللہ کا عذاب نہیں, یہ تو صرف اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے. بولو اللہ صرف ایک ایسا تھوڑا سا یوں پن مارتا ہے اللہ کہ شاید میرے بندے ہوش میں آ جائے. کیوں اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی اکثر کہتے تھے دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے, اگر آج وہ ہوتے تو کہتے کہ کیرلا میں, اتراچل میں, ہماچل میں, انڈونیشیا میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا. ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو یہ تو صرف اللہ ایک پن تاکہ سدھر جائے. ورنہ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اوپر والی آیت پڑھو, سورہ یاسین ہے نا, اس کے اوپر والی آیت پڑھو. اللہ کہتا میرا عذاب آیا نہیں, ورنہ جس دن آئے گا نا زمین پر ایک سانس لینے والا جانور بھی باقی نہیں رہے. اللہ کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. قرآن میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری کوئی پکڑ نہیں کی, آج تک تو گناہ کرتا گیا, میں نے پکڑ نہیں کی. اگر میرا عذاب آئے زمین پر سانس لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اس لیے میرے پیارو
पहली बात मेरी पक्की कर लो, फिर मेरे को जाना हो तो मैं जाऊं भी, लेकिन जो बात समझ में आ गई, जो मैं बोला समझ में आ गई बात आपको, तो एक यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? यानी आवाज से बोलो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह का मुकाबला नहीं। हम नमाज पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, कभी अपने साथ इंसाफ करो कि जितना मेरा टाइम मोबाइल में जाता है, अगर उसका पाव हिस्सा मैं कुरान को दे दूंगा, अल्लाह की कसम मोबाइल कुछ भी करे मगर ये कुरान हमें जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।